میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد میکے جانے کا نام نہ لیتی۔ ایک دن میں اسے اچانک میکے لے گیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں رات کو گھر آیا تو خواب میں بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ فوراً بیوی کے میکے گیا، مگر گھر پر تالا تھا۔ میں واپس جانے لگا تو اندر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور 7 بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب احمد نے مجھ سے اپنے منہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن عائشہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ ان کی اکلوتی بہن ہے، جسے انہوں نے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور اپنی لاڈلی بہن کی شادی وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ میں گندمی رنگ کا نوجوان تھا، اور میری عمر بھی 35 کے قریب تھی، اور میں مشکل ہی اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ نہ میرے والدین تھے، نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ مجھے تو کوئی بھی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں سے میں شادی کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن وہ کہتے کہ اکیلا مرد ہے نا، کوئی آگے نہ پیچھے، اور چھوٹے سے ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے، چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، یہ تو ہماری بچی کی ضروریات بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر سکتا، خواہشات کیا پوری کریں گا؟ میرے سانولے رنگ روپ کو دیکھ کر عام شکل و صورت کی لڑکی بھی منہ پھیر لیتی تھی، تو پھر احمد کی بہن پورے محلے میں وہ لوگ امیر اور عزت دار کہلائے جاتے تھے۔ آج تک میں نے کبھی عائشہ کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ چادر سے چہرہ اچھے سے چھپا کر آتی جاتی تھی، اور پھر احمد کی بہن کو دیکھنے کی جرأت محلے کا کوئی بھی نوجوان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 7 بھائی بہت بہادر اور دلیر تھے، اور پورے محلے میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سب ڈرتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ احمد کی بہن ہے، اور میری تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ نظریں بھی اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اصل میں راشن میری ہی پرچون کی دکان سے جاتا تھا اور میں گھر تک پہنچا آتا تھا، لیکن گھر کے دروازے کے اندر آنے کی اجازت مجھے نہیں تھی، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا رہا تھا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے مجھے کہے گا، وہ بھی اپنی زبان سے۔ میں بے یقینی سے احمد کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی بہن عائشہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں کہاں اور آپ کی بہن کہاں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ہماری اور ہماری بہن کی رضامندی شامل ہے، بس تم جمعے والے دن دوپہر کو گواہوں کے ساتھ اور نکاح خواں کے ساتھ آ جانا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ کیا یوں رشتے ہوتے ہیں اور کیا یوں شادی ہوتی ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے رشتے کی بات نہ کی ہو، بلکہ مجھے کوئی حکم سنایا ہو۔ بہرحال میں اپنے گھر آیا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا احمد کا دماغ پھر گیا ہے، جو اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کی شادی مجھ سے کر رہا ہے۔ کوئی غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہ بات میرے لیے قابل تحقیق تھی، حیران کن تھی۔ میں آدھی رات تک اسی سوچ میں سوچتا رہا کہ آخر وہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بہن زیادہ خوبصورت نہ ہو، اس کا رشتہ نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی اگر لڑکی کے پاس خوبصورتی نہ ہو اور دولت ہو، 7 بھائیوں کا روب ہو، تو ایسی بہن کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ پھر مجھے ہی منتخب کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو یہ تو بتانا بھول گیا کہ میں اپنے محلے میں سب سے زیادہ عام شکل کا نوجوان تھا۔ مجھے تو لڑکیاں دیکھ کر اپنا چہرہ بدلتی تھیں، ماتھے پر بل ڈالتی تھیں، چہرے پر ناگواری سجا لیتی تھیں۔ پھر مجھ جیسے شخص سے احمد کو اپنی بہن کا رشتہ دینا اور نکاح کے لیے اصرار کرنا، یہ عقل کو حیران کر رہا تھا۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ میری عقل سوچنے سے قاصر تھی۔ آخر کیسے؟ احمد اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کا رشتہ مجھے دے سکتا ہے، وہ بھی مجھے اس لڑکی کے رشتے کے لیے طلبگار تو بہت ہوں گے، اور احمد اور اس کے بھائیوں کا جتنا دبدبا ہے، ہر شخص اس کے گھر رشتہ کرنے کا آرزومند ہوگا۔ پھر مجھے ہی کیوں چنا گیا؟ 2 دن سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا، یقیناً اس کی بہن بدصورت ہوگی، ویسے بھی اکثر اسے چہرہ چھپائے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، اس لیے مجھ سے یہ بات کہی۔
بہرحال مجھے اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا اور جمعے والے دن نکاح خواں اور چند گواہوں کو بھی لے گیا، اور جس سے بھی کہا کہ احمد اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو سب ہی مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں حیران تھا۔ بہرحال جب میں گھر گیا تو گھر میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بس ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور ساتھوں بھائی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑوں سے یہ تک محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں۔ عجیب سی شادی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے کسی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جتنے سوال اس وقت میرے دماغ میں چل رہے تھے اتنے ہی تمام محلے والوں کے دماغوں میں بھی چل رہے تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، صرف بریانی بغیر، رائتے بغیر، چٹنی بغیر، کسی میٹھے کے۔ میں نے بس چند نوالے ہی لیے تھے۔ میں بہت پریشان سا ہوا تھا۔ ایسی شادی نہ کبھی کہیں دیکھی تھی اور نہ ہی باراتیوں کا ایسا روکھا سوکھا استقبال، اور پھر وہ بھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی۔ بلکہ میں تو سوچتا تھا کہ جب اس کی بہن کا رشتہ ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو یہ لوگ خوشی کے مارے پورے محلے کو بلائیں گے، چل اس بہانے ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا نکاح مجھ سے ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ جہیز کے نام پر ایک تھیلا انہوں نے نہیں دیا تھا۔ اس کی بہن کالی چادر میں لپٹی ہوئی گھونگھٹ نکال کر میرے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال حالانکہ میرا گھر گلی کے آخر میں چھوٹا سا مکان تھا، لیکن پھر بھی میں نے گاڑی کا انتظام کیا تھا۔ میں اسے گاڑی میں ہی اپنے گھر تک لے کر گیا۔ وہ بھی ایک محلے والے کی گاڑی تھی جو میرے کہنے پر تیار ہو گیا۔ تھوڑا سا سفر تھا، لیکن میں اپنی طرف سے اس لڑکی کو پوری عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا چلو جو سوال میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں اس کا جواب اپنی بیوی سے پوچھ لوں گا، آخر وجہ کیا تھی۔ بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ یقیناً اس کی بہن خوبصورت تو بالکل نہیں ہوگی، تبھی مجھ جیسے سے انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ بہن کی عمر بھی حد سے زیادہ ہو گئی ہو، اچھا رشتہ نہ آتا ہو۔ کئی سوال میرے دماغ میں گھل مل رہے تھے۔ ہاں بہرحال جیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوا میں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا، لیکن محسوس کیا کہ وہ کانپ رہی ہے، کافی خوفزدہ ہے، ڈری ہوئی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے تک لے گیا۔ میرے کمرے میں بس اماں کے زمانے کا پرانا پلنگ تھا۔ میں نے تھوڑے بہت پیسے دے کر اس کو پالش کروا لیا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں سکون سے بیٹھ سکتی ہیں، چادر بھی اتار سکتی ہیں، میں آپ کے کھانے کا کچھ انتظام کر دوں اگر آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ لڑکی نے کچھ کھایا بھی ہے یا بھوکی آ گئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑی عجیب سی صورتحال تھی، جیسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احمد نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کرائی، اور دوسرا یہ کہ شادی اس طرح سے چوروں کی طرح چھپ کر کیوں کی کہ کوئی اہتمام ہی نہیں کیا گیا، اور ایسی شادی ہو تو سوچ و بچار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی۔ کچھ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف 8 دن کا وقت ملا تھا۔ وہ یہی سوچنے میں گزر گیا کہ آخر میں ہی کیوں۔ پھر سوچا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ میرے ہر سوال کا جواب عائشہ کے پاس تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کی رات یوں سوالوں جواب کرنا مناسب رہے گا کہ نہیں۔ ایک تو شادی کے معاملے میں ویسے ہی مجھ میں اطمینان کی تھوڑی کمی تھی، کیونکہ ہمیشہ میری شکل دیکھ کر رشتے سے انکار ہوا تھا۔ پھر شادی کا ہو جانا ہی میرے لیے ایک انوکھی سی بات تھی۔ پھر ایک لڑکی کے ساتھ بات کرنا اور بیوی کی حیثیت سے کرنا مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ بہرحال میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت عائشہ نے چادر اتار دی تھی۔ ہلکا فینسی سا گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جیور کے نام پر کچھ بھی نہیں پہنا تھا، صرف ہلکا پھلکا میک اپ۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اسے دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جس کا مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا وہ یہ کہ وہ مشکل 19 یا 20 سال کی لڑکی تھی۔
कम उम्र और मैं 36 साल का। मुझे अपना आप इसके सामने बिल्कुल बेमकसद लग रहा था। अब तो मेरे दिल में और दिमाग में मज़ीद सवालों के अंबार लगने लगे थे कि अपनी इतनी खूबसूरत हुस्न बहन की शादी अहमद ने मुझ जैसे शख्स से क्यों की, जिसके पास न दौलत है और न ही खूबसूरती है, न ही मर्दाना वजाहत है। मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था। इसके आगे मैं मज़ीद इल्तिज़ा का शिकार हो के रह गया था। मैं जो सोच रहा था कि इस लड़की से ढेर सारे सवाल करूँगा, मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। क्या सवाल करता? इसका हुस्न मुझे लाजवाब कर गया था। मैं फ़ौरन इस बेड से खड़ा हो गया। शायद इसे ये उम्मीद नहीं थी। इसने एक नज़र मुझे देखा, फिर शर्म से नज़रें झुका लीं। मैंने कहा, मोहतरमा, आप तो काफ़ी खूबसूरत हैं और कम उम्र भी हैं। मेरे सवाल पर इसने मेरी तरफ देखा। कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता। मैंने झूठ नहीं बोला था, सच्ची बात कही थी, क्योंकि मैं मज़ीद ज़हनी इल्तिज़ा का शिकार होने लगा था। कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये हैरान था कि इस लड़की ने मुझे देखा तो मुझसे ज़्यादा हैरत होनी चाहिए थी, बल्कि मेरे हिसाब से इसे आंसू बहाने चाहिए थे, रोना चाहिए था। इसकी किस्मत मुझ जैसे शख्स से जुड़ गई थी। बिल्कुल दूधिया रंगत की मालिक थी और मैं एकदम सांवला सलोना शख्स। लेकिन न वो हैरान हुई, न इसके चेहरे पर नागवारी फैली, न वो रोई, और मैं ये सोचकर परेशान था। कहने लगी, बैठ जाइए। मैं तो अपने चकराते दिमाग को पकड़कर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अहमद ने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है। मुझ जैसे शख्स के साथ तो कोई मामूली सी मुझ जैसी लड़की भी अगर शादी के लिए मान जाती तो मैं इस पर भी खुश हो जाता, लेकिन इतनी हुस्न और खूबसूरत लड़की के साथ मेरी शादी मुझे खुद को इसके साथ ज्यादती लग रही थी। मैंने कहा, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप इतनी हुस्न हैं। मुझे लगा अहमद अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहता है तो यकीनन इसकी बहन खूबसूरत नहीं होगी या वाजिबी शक्ल की होगी, लेकिन आप तो बहुत खूबसूरत हैं, कम उम्र हैं। मेरे चेहरे पर फैली हुई इल्तिजा वो समझ गई थी। कहने लगी, मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं था और मैं आपको पहले भी देख चुकी हूँ। ये बात भी मेरे लिए और हैरान खून थी कि मेरी शक्ल देखकर भी वो शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी शक्ल देखकर तो लड़कियां इनकार कर देती थीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। मेरे सामने के 4 दांत काफ़ी ऊंचे थे, जो कि बात करते हुए और मुस्कुराते हुए फ़ौरन से बाहर आ जाते थे। मैं नक्शे बोरे से था। मैं बिल्कुल एक आम सा शख्स था, कोई खूबी ही नहीं थी मेरे अंदर। फिर इतनी हुस्न लड़की मुझसे शादी क्यों कर सकती है? अब जो ख्यालात मेरे जहन में आने लगे, मैं डर के रह गया था कि कहीं इस लड़की के साथ ऐसा हादसा तो नहीं पेश आया। आन आ गई हो, इसलिए इसके घर वालों ने मेरा इंतखाब किया। हाँ, शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि कोई भी अपनी इतनी खूबसूरत बहन यूं ही तो मुझ जैसे को नहीं सौंप सकता। लेकिन ये सवाल आयशा से करते हुए मैं कुछ झिझक सा महसूस कर रहा था। मैं कुर्सी पर ही बैठा रहा। मैंने कहा, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि आपके भाइयों ने मेरी शादी आपसे क्यों कराई। तो वो कहने लगी कि क्यों आपको एतराज़ था, क्या बजाय मुझे जवाब देने के वो मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने कहा, मैं इस काबिल कहाँ की एतराज़ करूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा। कहने लगी, अगर आपको एतराज़ था तो आप इनकार कर देते। ये कहते हुए इसका लहजा काफ़ी सख्त हुआ था। फिर कहने लगी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी, आपको पसंद नहीं आई? ये सुनकर मैं और हैरान था। क्या ये लड़की बावली है, पागल है, इसे मैं नज़र नहीं आ रहा? क्या इसे ठीक से नज़र भी आता है या कि इसकी नज़र कमज़ोर है? इसे मेरी बदसूरती नज़र नहीं आ रही। मैं कुर्सी से उठकर इसके सामने जाके बैठ गया। वो नज़रें झुकाकर बैठ गई, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं इससे बात क्या करूं। मैंने कहा, तुम्हारे भाई काफ़ी असर व रसूख वाले हैं, मोहल्ले में उनका काफ़ी नाम है और तुम उनकी इकलौती बहन हो। मैंने जहाँ तक सुना है लाडली भी हो। फिर तुम्हारी शादी इतनी सादगी से, और वो भी मुझसे कहने लगी, बार बार आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरी शादी आपसे क्यों की गई? खुदा के लिए मेरे सामने अपने आप को इतना कमतर जाहिर न करें। मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। इसकी बात मुझे मज़ीद अज़ियत दे रही थी, परेशान कर रही थी। मैं तो समझ रहा था कि आयशा से हकीकत जान जाऊंगा, लेकिन मैं तो मज़ीद इल्तिज़ा में पड़ चुका था, क्योंकि इसकी बातें मुझे बजाय मेरे सवालों के जवाब देने के मुझे मज़ीद इल्झा रही थीं। मैंने कहा, लेकिन फिर भी कोई न कोई वजह तो होगी। क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा इतनी बात कहकर मैं चुप सा हो गया।
اس نے ماتھے پر بل ڈالے، کہنے لگی آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا واللہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید دودھیا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، مجھے لگا جیسے مجھے زہر کا کرنٹ لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات میں کمرے میں نہیں جا پایا تھا، باہر سیہن میں رکھی پرانی سی چارپائی بچھائی اور اسی پر بستر ڈال کر سو گیا۔ پتہ نہیں یہ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور سیہن میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو عائشہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اٹھ کے فوراً سے بیٹھ گیا۔ اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ پہلی رات دلہن کو میں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن جو سوال ایک ہفتے سے میرے دماغ میں چل رہے تھے وہ اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میں ناشتہ بازار سے لے آتا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا، رات کو تو شادی ہوئی ہے تمہاری۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد بھی مجھے ہی کام کرنا ہے، میں ابھی سے کر دوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چائے پئیں گے؟ اس نے فوراً سے بات بدل لی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے کیا چیز۔ بہرحال میں نے کہا جی ہاں بنا لو، ناشتہ اس نے میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی زیادہ سوالوں جواب میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اسے دل سے اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں ہی سویا تھا اور روایتی طور پر اپنی بیوی کو اماں کی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، کیونکہ واحد وہ انگوٹھی میرے پاس تھی اور وہ اسی پر خوش بھی تھی۔ مجھے لگا شادی کے اگلے روز میرے سسرال والے آئیں گے، رسم کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، پھر مجھے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا، نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی میری بیوی جانے کو تیار تھی۔ میں نے کہا کہ بے شک ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، تم بھی اداس ہو گئی ہوگی، تمہارے بھائی بھی تم سے ملنے کو دیکھنے کو بےتاب ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ تمہارا میکہ ہے اور میں تمہارے میکے سے تمہیں دور کیوں کروں گا؟ کہنے لگی لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے کی رنگت صفحہ سے پیلے پڑنے لگی تھی، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کے گھر جانے سے وہ یوں کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ میرے یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر میں نے عجیب سا اطمینان دیکھا تھا۔ میں گھر پر کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھ سکتا تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیا کرتی تھی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اور اس 1 مہینے میں نے کئی بار اسے کہا کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے تو میں اسے چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی سے بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی بے تحاشا رو رہی ہے، سسکیوں سے وہ رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، میں نے اسے کبھی بھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں پھر عجیب و غریب سے سوال اٹھنے لگے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور تھا جس سے میں لا علم تھا۔ مجھے اس کا رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا جیسے اس نے سلام پھیرا، اپنے آنسو صاف کیے جائے نماز اٹھا کر پلٹی تو مجھے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، باہر بارش بہت ہو رہی ہے اور بارش میں دکان پر کوئی سامان لینے نہیں آتا۔ کہنے لگی اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں اور اگر پکوڑے کھانے ہیں تو وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی اور پکوڑے بنائے۔ اس کے ہاتھ میں بھی کافی ذائقہ تھا، بہت مزے کے کھانے بناتی تھی۔ میں مزید الجھتا جا رہا تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا جب میرے گھر کا دروازہ پوری طرح زور سے دھڑم سے بجایا گیا۔ میرے ساتھ ساتھ عائشہ بھی اٹھ گئی۔ میں نے کہا تم رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔
میں جب باہر گیا تو 2 نوجوان تھے، وہ کہنے لگے، قاسم بھائی آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں تو ننگے پاؤں بھاگا دوڑا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کب اور کیسے، لیکن میری دکان پر واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی دکانداری تھی، لیکن ساری کی ساری جل کر خاک ہو گئی تھی۔ میں سر پکڑے رو رہا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بہرحال 3-4 لاکھ کا سامان تھا میری دکان پر، اور سارا کا سارا جل چکا تھا۔ 2 دن سے میں دکان پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جاتا تو کرتا کیا، دکان پر ڈالنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، نہ میرے پاس پیسے تھے۔ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے۔ میری وجہ سے عائشہ بھی میں سر پکڑے چارپائی پر ہی بیٹھا تھا۔ جب اس نے میرا ہاتھ تھاما کہنے لگی، قاسم کیوں پریشان ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ دکان کا سب راشن جل گیا، گھر کی دال روٹی چل رہی تھی اور یہ بھی جل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کر مجھے دے دی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، یہ آپ بیچ کر اپنی دکان پر تھوڑا سا سامان ڈال لیں۔ میں نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ اماں کی اس انگوٹھی کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب وہ بھی مجھے بیچنے کے لیے کہو گی تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ یہ تم رکھو۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس پکڑا دی۔ سوچ رہا تھا کہ شہر جا کر جہاں سے میں مال لے کر آتا تھا ان کی منت سماجت کرتا ہوں، کچھ سامان مجھے ادھار دے دیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گا تاکہ دکانداری چل سکے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ آپ بیچ دیں، آپ پریشان ہوں گے تو میں ایسے سونے چاندی کا کیا کروں گی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، ایک تو خوبصورت، کم عمر، پھر امیر گھرانے سے آئی تھی، اس پر اتنی صابر، وہ بھی آج کے دور میں میرے لیے باغ پھر سے التجا کا شکار ہونے لگی۔ میں اس کے خلوص پر خدا نخواستہ شک نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہ انگوٹھی لی، شہر جا کر انگوٹھی کو بیچا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں نے 1 تولے کی انگوٹھی سنبھال رکھی ہے۔ تقریباً 2.5 لاکھ مجھے انگوٹھی کے ملے تھے، اور میں نے اس سے سامان خرید کر اپنی دکان پر ڈال لیا۔ لیکن اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ بہرحال جیسے تیسے گھر کا گزارا کر رہا تھا، لیکن مجھ پر کچھ قرض بھی تھا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ میں قرض واپس کر دوں گا، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے مجھے۔ میرے گھر کے دروازے پر بہت گالیاں دے کر گئے، برا بھلا کہہ کر گئے۔ جب میں اندر آیا تو عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی، کاش میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں آپ کی خاطر وہ بھی بیچ دیتی ہوں۔ میں نے کہا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں کر لوں گا سب کچھ۔ بہرحال اگلے روز میں نے سوچا کہ مجھے اسے میکے چھوڑ آنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھے بنا اس سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگی، کیوں، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی چادر پہن لی اور میں خاموشی سے اس کو اس کے میکے لے گیا۔ دروازے کے پاس جا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن تب تک میں دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ دروازہ احمد نے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے عائشہ کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لی۔ اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ ہم دونوں اندر آ گئے۔ بس ایک سادہ پانی کا گلاس میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور عائشہ یہ دیکھ کر سب کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سادہ پانی ہی پیا۔ میں نے کہا، اصل میں نے سوچا کہ شادی کو 2 مہینے ہو گئے، آپ لوگ اداس ہوں گے، اس لیے میں عائشہ کو یہاں چھوڑنے آیا تھا، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کسی نے بھی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ بہرحال میں صرف 15 منٹ ٹھہرا تھا اور کسی نے مجھے چائے تک کا نہیں پوچھا، مروت نہیں دکھائی۔ میں واپس اپنے گھر پر آ گیا، لیکن جیسے ہی رات کو سونے کے لیے لیٹا، آنکھوں کے سامنے عائشہ کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور سو گیا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے، قاسم مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھا تھا، میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، چپل پہنی، اپنی گرم شال لی اور عائشہ کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ تالا لگا ہوا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر پر تالا لگا ہو۔ اگر کوئی 1-2 بھائی گھر پر نہیں بھی ہوتے تو باقی بھائی ضرور ہوتے تھے، پھر ان کی بیویاں، بچے، لیکن گھر پر تالا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ عائشہ نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ فون تو اس کے پاس تھا، وہ فون کر کے بتا سکتی تھی، ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے۔
जैसे ही मैं पलटा मुझे अंदर से सिसकियों की आवाज़ दबी दबी चीखों की आवाज़ें आईं। मेरी तो गोया जान निकल गई। मैं लंबी लंबी दीवारों पर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकाम जा रही थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे अंदर देखना चाहिए। मैं दरख्त पर चढ़ा, जो कि दरवाजे के थोड़े से फासले पर बिल्कुल दीवार से लगा हुआ था। काफ़ी ऊंचा था। इस दरख्त के सहारे से मैं ऊपर चढ़ा और दीवार फलांग कर जैसे ही नीचे कूदा, सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। काफ़ी बड़ा सीहन था उनके घर का, और घर के सीहन के अतिराफ में कुछ कच्ची जगह थी। जहाँ कच्ची मिट्टी पड़ी रहती थी, वहाँ पर एक कब्र खोदी जा रही थी, और आयशा का मुंह और दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे और वो मुझे देख रही थी। इसके भाइयों ने इसे पकड़ रखा था और इस कब्र में फेंकने लगे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर तो मैंने न आओ देखा, न ताओ और अहमद और इसके भाइयों को मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हटो पीछे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कहने लगे, इसके साथ तुम्हें भी मार डालेंगे, जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती करते हुए। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था जब मैं अचानक से यहाँ आ गया। देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगा, शायद मेरी धमकी। पर वो कुछ घबराए थे। उन्होंने जैसे आयशा को छोड़ा। आयशा भागते हुए मेरे पास आ गई। बहुत घबराई हुई थी। क्यों कर रहे थे तुम लोग ये सब? कुछ कहने लगे, ये कमबख्त हमसे हिस्सा मांग रही है। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता। हमारे यहाँ बेटी को कभी भी विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन ये कह रही थी कि ये केस करेगी, अपना हिस्सा वसूल करेगी। हिस्सा न देने की खातिर ही तो हमने इसकी शादी तुम जैसे शख्स से की है। हम जानते थे कोई पढ़ा लिखा शौहर होगा तो वो ज़रूर इसके साथ खड़ा होकर हमसे हिस्से का मुतालबा करेगा, हम पर केस करेगा। लेकिन जानते थे कि तुम कमज़ोर हो, कम पढ़े लिखे हो, इसलिए कभी भी हमारे सामने सर नहीं उठा पाओगे, कभी भी अपने हिस्से का मुतालबा नहीं करोगे। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने आयशा का हाथ पकड़ा और उनको बोला कि ताला खोलो, मुझे बाहर जाना है इसका। एक भाई दीवार फलांग कर बाहर गया। इसने जाकर ताला खोला। मैं आयशा को घर वापस ले आया। सिसकियों से रो रही थी। इसकी पट्टी जो मुंह पर बंधी हुई थी मैं खोल चुका था। घर आकर इसके हाथ भी खोल दिया। मैंने कहा, क्यों मांग रही हो? तुम उनसे हिस्सा कहने लगी। इसलिए कि आप बहुत परेशान हैं और मैं अपना हक मांग रही हूँ। मेरे भाई दुनिया के सामने ये दिखाते थे कि वो मेरे लाडले उठाते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन असल प्यार उनको जायदाद से था। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझ जैसे शख्स से शादी कर दी। मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपने भाइयों को अपना हिस्सा खाने नहीं दूंगी। अपने हक की खातिर लड़ूंगी, उन पर केस करूंगी और अपना हिस्सा लूंगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे फल भी देगा और मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। फिर यही हुआ था। मेरी दुकान दिनों दिन बहुत अच्छी चलने लगी और मैंने कर्जा भी उतार दिया। अब तो मेरे घर में काफ़ी आसाइशें भी आने लगी थीं। और दूसरी जानिब आयशा के भाइयों का करोड़ों का नुकसान हो गया था। उनका कपड़ा दूसरे मुल्क से आता था, लेकिन बाहरी जहाज़ को आग लग गई। सबके सब पागल होने लगे थे। रोना धोना मच गया था। बहन का हिस्सा खाने से कभी भी भाई फूलते और फलते नहीं, बल्कि बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी बहनों के हक की तलफी मत किया करें, क्योंकि उनकी दुआएं भाइयों को कामयाब भी कर देती हैं और उनकी बद्दुआएं उन्हें बर्बाद भी कर देती हैं। आज की कहानी के बारे में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।